بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فن افسانہ شناسی۔ افسانہ نمبر 35 تھیم یاجوج ماجوج کے واقعہ کو بنیاد بنا کر انسانوں کے لالچ عیاری اور مکاری کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ کردار یاجوج ماجوج۔ خلاصہ یاجوج ماجوج دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ وہ دیوار صرف ایک انڈے کے برابر رہ جاتی ہے۔ یہ سوچ کر کہ کل اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیں گے وہ سو جاتے ہیں۔ سو کر اٹھتے ہیں تو پھر دیوار پہلے کی طرح سالم ملتی ہے۔ ابھی دیوار ختم بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بعد حاصل ہونے والے فائدے کے لالچ میں یاجوج اور ماجوج کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی اولاد کو مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں اور دیوار جوں کی توں کھڑی رہتی ہے۔ انتظار حسین نے وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے میں سب سکندری اور یاجوج ماجوج کے عمل کو علامتی و اساطیری معنویت کے ساتھ اس طرح سے بھرتا ہے کہ وہ آج کا قصہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ یاجوج و ماجوج ایسے قبائل کا مجموعہ ہے جو انسانی اور جسمانی معاشرت کے اعتبار سے عجیب و غریب زندگی کے حامل ہیں، جن کا کام صرف دیوار کو چاٹنا ہے، لیکن وہ دیوار کی بجائے ایک دوسرے کو چاٹنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ان کی چاٹ سے انسان کے احساسات و جذبات گھٹ کر انڈے کے چھلکے کی مانند رہ جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج بھائی ہیں اور دیوار ان کی مشترکہ دشمن، لیکن حرص و ہوس اور جہالت انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو، اب بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ شام ہونے پر یاجوج ماجوج نے اپنی اپنی زبانیں نکالی اور صدِ سکندری کو چاٹنے کی بجائے عالم غیظ میں ایک دوسرے کو چاٹنے لگے۔ وہ رات بھر ایک دوسرے کو چاٹتے رہے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے چاٹنے سے وہ انڈے کی مثال رہ گیا۔ یاجوج نے دل میں سوچا، اب ماجوج میں رہ ہی کیا گیا ہے، اب سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کر ایک زبان مار دوں گا اور ماجوج کو چاٹ جاؤں گا۔ سو اس نے اپنا ایک کان بچھایا اور دوسرا کان بچھا کر اوڑھ کر سو گیا۔ ماجوج نے بھی دل میں یہی کہا کہ یاجوج کے نام کا اب تو چھلکا رہ گیا ہے، تھوڑا آرام کروں، صبح اٹھ کر اس پر ایک زبان پھیروں گا اور پھر اسے صفا چٹ ختم کر جاؤں گا۔ سو وہ بھی ایک کان نیچے بچھا اور دوسرا کان اوپر لے کر پڑا رہا۔ انتظار حسین نے اساطیری انداز میں انسان کی حرص، ہوس اور خود غرضی کو ظاہر کیا ہے۔